اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے زمین پھٹی اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی لاش کو اس نے نگل لیا۔ ایک حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کے دلوں کو گرما دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کر دے گا۔ جن کے تقوی و طہارت کی قسم کھائے جہاں، جن کے ایمان کی گواہی دیں زمین و آسماں، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کے وہ نور کے پتلے، ایک دیے سے دوسرا پھر تیسرا ہے ذو فشاں۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روز اسلام قبول کیا تھا اسی دن خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ میں نہ تو کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کسی کافر کو یہ موقع دوں گا کہ وہ میرے بدن کو چھو سکے۔ زندگی بھر اس عہد کو پورا کیا۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عہد کو پورا کیا اور کسی کافر کو ان کے بدن کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ اصل الغابہ میں ابن اسیر نے لکھا ہے کہ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اصحاب بدر میں سے تھے اور جنگ بدر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر اور آپ کے فرزند عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے۔ سن 4 ہجری میں غزوہ الرجی میں کفار سے دست بدست لڑائی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ بدر میں چونکہ کافی قریشی سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اسی وجہ سے قریش مکہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے رجی میں چند آدمیوں کو بھیجا کہ ان کے سر کو کاٹ کر لائیں تاکہ شناخت ہو جائے واقعی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے ہیں۔ جب یہ کافر رجی پہنچے اور ان کی لاش کو تلاش کیا تو دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ نے ان کی لاش کے ارد گرد اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے کہ ان کی لاش تک پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نامراد واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ کی ایک کافرہ اور سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی عورت نے جوش انتقام میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مل گیا تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ اسے جب پتہ چلا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجی میں شہید ہو گئے ہیں تو اس نے چند لوگوں کو ان کا سر کاٹ کر لانے کے لیے بھیجا اور انہیں لالچ دیا کہ میں اس کام کی تمہیں بڑی قیمت دوں گی۔ اس لالچ میں جب وہ لوگ مقام رجی پہنچے اور انہوں نے ان کے جسم کے ارد گرد اللہ کے اس لشکر یعنی شہد کی مکھیوں کا گھیرا دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے، مگر چند لالچی لوگ اس انتظار میں وہاں ٹھہر گئے کہ جب کبھی بھی یہ شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی تو ہم ان کا سر مبارک کاٹ کر لے جائیں گے اور منہ مانگا انعام وصول کریں گے۔ اللہ کی شان کے نہایت ہی زوردار بارش ہوئی اور پہاڑوں سے برساتی نالہ بہتا ہوا اس میدان میں پہنچا اور پانی کا اس زور کا ریلا آیا کہ کافر جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کی مقدس لاش بہاؤ کے ساتھ سمندر میں پہنچ گئی۔ اس طرح وہ ناپاک کافر ان کے اس پاکیزہ بدن کو ان کی موت کے بعد بھی ہاتھ نہ لگا سکے۔ محترم ناظرین، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی تھے۔ نہایت بہادر اور جانباز تھے، بدر واحد کے غازی، لیکن سن 4 ہجری میں مقام رجی میں کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سردار حارث بن عامر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس کے بیٹوں نے انہیں خرید لیا اور مکہ مکرمہ سے باہر تنعیم میں لے جا کر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے انہیں سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا۔ کفار نے جب انہیں سولی پر چڑھایا تو انہوں نے چند وجد آفرین شعر پڑھے جو کتابوں میں موجود ہیں۔ روایت میں ہے کہ سولی پر چڑھائے جاتے وقت آپ نے قاتلوں کے مجمع کی طرف دیکھا اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، تو میرے ان تمام قاتلوں کو گن کر شمار کر لے اور ان سب کو ہلاک فرما دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ چنانچہ 1 سال کے اندر اندر آپ کے قتل میں
شریک اور راضی لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی گئی اور آپ کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم جنت کے حصول کے لیے تو سب کچھ کر گزرنے والے تھے، اور جنت کا وعدہ بھی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چشم آفتاب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ جہنم سے ڈرنے والا اور جنت کی خواہش کرنے والا کوئی نہ دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا وعدہ فرمانا تھا کہ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد بن اسود دو شاہسوار صحابہ کرام آگے بڑھے اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لانے کی پیشکش کی۔ دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر راتوں کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے۔ آخر وہ تنعیم پہنچے، دیکھا کہ 30 کافر سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا، دیکھا کہ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش بالکل تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ان دونوں نے گھوڑے پر لاش رکھ کر مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ یہ سب کچھ اگرچہ ان دونوں نے بڑا خفیہ کیا، لیکن پھر بھی کافروں کو پتہ چل گیا۔ 70 کافروں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ جب ان حضرات نے دیکھا کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ان دونوں نے اس جانسار صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ لاش کو زمین پر رکھنا تھا کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش کو نگل گئی، اور پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اسی وجہ سے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیل ارض یعنی جس کو زمین نگل گئی کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں حضرات نے ان کافروں سے فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم فلاں فلاں ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھ لو، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد نمبر 2 میں اس واقعہ کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ان کے پاس نہیں ہے تو وہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔